हुमायूं साहब یہ بتائیے گا کہ سنجیدگی الٹیمیٹلی گورنمنٹ کو نہیں پڑے گی، یہ بڑی تنقید ہو رہی ہے، ٹھیک ہے دیکھیں آپ کی سائٹ سے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے، پیسہ لا رہی ہے، فورن فرنٹ پہ ڈپلومیسی میں بہت سارے اچھے سٹیپس لیے گئے ہیں، اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ایفرٹس معاشی طور پر بھی اندرونی طور پر بھی ہمیں دکھ رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے بہتری کے، لیکن اگر بیانات کے ذریعے سارا ماحول خراب کیا جائے گا، جس طرح مدر صاحب نے بھی بات کی کہ ساتھ میں ایک بیان کا تڑکا بھی لگا دیتے ہیں اپنی کسی نہ کسی ایفرٹ کے ساتھ، تو ماحول تو نہیں بن سکے گا پھر آگے بڑھنے والا۔ جی جہاں تک بیانات کا تعلق ہے جی، میں پچھلے 30 سال سے دیکھ رہا ہوں، حالانکہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی پارلیمنٹیرین ہیں، چاہے وہ ٹریجری کا ہو یا اپوزیشن کا، ایک شائستگی کے دائرے سے باہر ہرگز نہیں جانا چاہیے۔ میری نظر میں گفتگو اگر مدھم انداز سے کی جائے تو اس میں زیادہ اثر ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ شور شرابہ۔ یہ شور شرابہ میں نے ہمیشہ دیکھا ہے جی، کچھ ہر پارٹی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ذرا بڑکیلے ہوتے ہیں۔ ہماری پارٹی کا یہ ہے جی کہ ایک چیز تو پی ٹی آئی نے دکھائی ہے کہ ایک نئے طبقے کو، جو نوجوان پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ سیاست میں آیا ہے، وہ الیکٹ ہوئے ہیں، ان میں سے کئی وزیر بنے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ جب ان کے بھی کائرہ صاحب کی طرح یا زبیر صاحب کی طرح ذرا ایکسپیرنس آئے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ذرا مدم مزاج ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ غیر سنجیدگی اور یہ کہ ہمارے پاس ڈائریکشن نہیں ہے، آہستہ آہستہ آپ کو بڑی واضح ڈائریکشن نظر آ رہی ہے۔ ایک بھرپور قسم کا بزنس کانفیڈنس میجرز اناؤنس کیے گئے ہیں۔ سر یہ جو بجٹ پہ ڈیبیٹ نہیں کروائی اور اپوزیشن کو اس پہ اعتراض ہے کہ یہ منسوخ کر دیا گیا اجلاس، یہ کرنا کیا موضوع تھا، مناسب تھا؟ دیکھیے واسی صاحب، آبویسلی ہم نے ایک بل ٹیبل کیا اور ہمیں وہ بل پاس کرانا ہے۔ اب وہ ہم ابھی کرائیں یا ہم 4 دن بعد، یہ تو لاجسٹکس ہے نا جی، 100 وجہ ہو سکتی ہیں کہ ابھی انہوں نے کیوں منسوخ کیا۔ یہ کوئی سازش تو نہیں ہے۔ اگر ہم یہ نئی اجلاس بلائیں گے تو یہ بل ایکسیپٹ نہیں ہوگا، آرڈیننس تو ہم لائیں گے نہیں۔ عجیب لگتا ہے کہ پہلے بل ٹیبل کریں پھر آپ آرڈیننس لے آئیں، تو ذرا اطمینان سے بیٹھیں۔ یہ کوئی ایسا لمبا چوڑا کوئی سازش نہیں ہے۔ اچھا، ہم نے یہ بل پیش کیا ہے ابھی، اس کے بعد ہم اکنامک فریم ورک پیش کریں گے، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ گورنمنٹ جلد فیصلہ کرے گی کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے۔ ذاتی طور پہ میرا خیال ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا لازمی ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ جیو اسٹریٹجکلی بطور فارن پالیسی ہمارے سعودی عربیہ سے تعلقات بہتر ہوئے ہیں، یو اے ای سے بہتر ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک بہت ہی اہم، بہت سالوں بعد 9/11 بعد پہلی دفعہ ایک جو بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے جس میں پاکستان کا ایک بہت ہی بھرپور کردار ہے، آپ دیکھیں گے کہ ہماری مشکلات میں آسانیاں آنی شروع ہوں گی۔ سر مجھے یہ بتائیے گا ہے کہ ہم اپنے جو مجھے سر یہ بتائیے گا، رزاق داؤد صاحب کہتے ہیں 7 ارب روپے کا ریونیو میں کمی آئے گی، 7 ارب کی، جبکہ مسلم لیگ نواز کے مفتاح اسماعیل صاحب کا یہ خیال ہے کہ یہ بہت بڑا نمبر ہے، بہت بڑا فگر ہوگا، 7 ارب نہیں ہے، اس سے بہت زیادہ ہے۔ زبیر صاحب بیٹھے، ان سے بھی ذرا پوچھ لیں گے۔ اور پرسوں ہم اسد عمر صاحب سے ملے، کوئی انٹریکشن ہوا تو انہوں نے اس میں ابھی بھی کہا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جانے میں سوال نہیں سمجھا، اور انہوں نے کہا جی ریونیو کمی کا منی بجٹ کے اقدامات کے باعث 7 ارب روپے ریونیو کی کمی کا سامنا ہوگا، رزاق داؤد صاحب نے کہا ہے۔ کتنا ریونیو میں کمی ہوگی اس اقدام سے؟ سر دیکھیں، ریونیو میں تو مجھے نہیں پتا ہمیں یہ ہے کہ ہاف فسکل پہ 170 بلین کی شارٹیج ہے، اور اس وقت تو ہماری اکنامک ٹیم کا خیال یہ ہے کہ یہ فسکل ایئر کے اینڈ تک، جون کے آخر تک اس میں کچھ ریکوری ہوگی۔ لیکن بہرحال جو ایک چیز ویری کلیئر ہے کہ پاکستان کا جتنا بھی آؤٹ سٹینڈنگ ڈیٹ ہے، جس میں ہم نے نہیں بنایا وہ ڈیٹ، اس کی جو ڈیٹ سروسنگ ہے، کیونکہ جو ہمارے انٹرسٹ ریٹس بڑھ گئے ہیں، اسٹیٹ بینک نے بڑھا دیے ہیں، تو اس میں ہمارے ڈیٹ سروسنگ جو چارج ہے وہ تو 800 سے 1000 بلین روپے بڑھ جائے گا۔ تو obviously ہمارے فسکل ڈیفیسٹ پہ
ایک بہت بڑا سٹرین ہے. اور اگین یہ ڈیٹ ہمارا بنایا ہوا نہیں, ہمارے جو بھی نئے ڈیٹ آئے ہیں جو کہ سعودیہ سے آیا ہے, ڈیٹ نہیں ڈپازٹس ہیں, یا یو اے ای سے, یہ چائنا سے, یہ تو جیسے ڈپازٹ آئے ہیں ویسے کہ ویسے واپس چلے جائیں گے. جو پرانا ڈیٹ ایکیومولیٹڈ ہے اس پہ ڈیٹ سروسنگ چارج ایک بڑے بھرپور انداز سے بڑھ چکا ہے. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ذاتی میرا یہ خیال ہے, میرا نہیں خیال, مجھے نہیں, اکنامک ٹیم کا میں نہیں کہہ سکتا, اور آئی تھنک اکنامک ٹیم نے بھی پرائم منسٹر نے بھی ابھی فائنل فیصلہ نہیں کیا. میرا ذاتی خیال ہے بقور ایک ملک کا ماضی کا اکنامک منسٹر رہتے ہوئے کہ مور سونر دین لیٹر ہمیں آئی ایم ایف کے پاس چلے جانا چاہیے. کوئکلی ہمایوں صاحب, میں نے بریک پہ جانا ہے, کوئکلی ذرا. جی دیکھیے زبیر, آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں, آپ مجھے پہلے یہ بتائیے کہ سوائے یہ جو بائیلیٹرل ڈیٹ آیا, ڈیٹ بھی نہیں ہے وہ, اٹس ناٹ اے ڈیٹ, اٹس اے ڈپازٹ, اٹس ناٹ اے ڈیٹ. ہم یہ پیسہ کنورٹ بھی نہیں کریں گے اپنے, اس میں بھی ڈیٹ سروسنگ ہے اکاؤنٹ میں, ہم اس کو اکاؤنٹ میں بھی شو ہوتا ہے, لیکن یہ کنورٹ نہیں ہوگا. یہ کوئی انٹرسٹ دیں گے آپ, انٹرسٹ دیں گے 3%, 3.5%, اوکے, 8% نہیں جو آپ کے زمانے میں یورو بانڈ اور سکوک بانڈ کا تھا, 8% نہیں ہے اس میں. دیکھیے سر, وہ جب آپ کمبینیشن ہوتی ہے ہمایوں اختر صاحب, جب جس دن آپ 8% پر لے کے آئیں گے, چین سے 8% پر لے کے آ رہے ہیں, چین سے 8% پر لے کے آ رہے ہیں. ایشو یہ ہے زبیر, آپ وہی کر رہے ہیں جو آپ مجھے آپ نے سب کے ریکارڈ توڑ دیے. بات یہ ہے کہ فسکل ڈیفیسٹ اتنا بڑھ گیا ہے, اس کے بعد آپ کے کوئی جواب نہیں ہے. عادل عباسی صاحب ایک آدمی بات کر لیں, دو تو نہیں کر سکتے. زبیر صاحب ذرا ہمایوں صاحب کو مکمل کرنے دیں. اور میری گزارش یہ ہے کہ اس ملک کا ایشو یہ ہے کہ جب آپ ہائی گروتھ کی طرف جاتے ہیں, چاہے وہ پیپل پارٹی ہو, چاہے نون ہو, چاہے وہ کاف لیگ ہو, تو ان کو ہماری سیونگز کم ہے, ہمیں ایکسٹرنل لونز جو کہ اب کنسیشن نہیں, یہ بہت مہنگے لونز ہیں, ان لونز کے ذریعے یہ گروتھ کرنی پڑتی ہے. دوسری ایک عجیب و غریب چیز ہے, ہمارے ملک میں جو پرائم منسٹر ہوتا ہے یا فائنانس منسٹر ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ روپے کی قیمت کو بہت زیادہ رکھنا بہت اچھی بات ہے. ان دو چیزوں کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جب پیپل پارٹی آئی 2008 میں ایک میجر ڈیبیکل ہوا, بالکل یہی چیزیں کرنی پڑی, ان کو بھی پالیسی ریٹ بڑھانے پڑے, ان کو بھی کرنسی ڈی ویلیو کرنی پڑی. جب پی ایم ایل این آئی 2013 میں بالکل یہ چیزیں ہوئیں, اور ہم جب آئے ہیں ڈیفیسٹ کی بات کر رہا ہوں, ہماری بالکل how will you balance the fiscal deficit? How will you balance the fiscal deficit? How can the finance minister stand up in the parliament and not talk about the fiscal deficit and how he's going to plug the gap? I mean, یہ کیسے ہو سکتا ہے کبھی Can you let me talk? مجھے ایک بریک ویسے بھی لے دیا. میں خاموش ہو جاتا ہوں, زبیر کو بولنے دیں. زبیر نے یہ کہا تھا, میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں, پالیسی ریٹ کیوں, مجھے ایک بریک لے دیں تاکہ دونوں پھر آرام سے. پالیسی ریٹ کیوں بڑھایا؟ پالیسی ریٹ زبیر کی گورنمنٹ نے بھی بڑھایا. زبیر نے کہا کہ کرنسی کو ڈی ویلیو ہوئی, وہ آپ نے بھی ڈی ویلیو کی, ہماری غلطیوں سے نہیں ہوئی, ہمیں کرنی پڑی. یار ہمارے زمانے میں 40 سال کا لوسٹ لیول ڈسکاؤنٹ. سر مگر اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ میں ذرا have to interrupt you here because مجھے سر I have to take a break here, مجھے بریک لینی ہے, لیکن اس میں ایک آخری چیز, آخری چیز میں کہہ دوں, آخری چیز میں کہہ دوں, ہاں آپ کا جو پالیسی ریٹ بڑھا, آپ کی جو ڈی ویلیویشن ہوئی, ہمارے اوپر ہماری کوئی غلطی نہیں ہے اس میں. 800 بلین کا کم از کم ڈیٹ سروس چارج بڑھا ہے. یس, اس کا ہم ابھی حل نکالیں گے, ہمارا اسٹریٹجک فریم ورک آ رہا ہے, ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے, اس کا حل نکالیں گے. مجھے ایک بریک لینے